وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن نے بہت پڑھا ہے اور بہت علماء سے پوچھا ہے، لیکن جن سے پوچھا ہے اور جو پڑھا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کہاں انہوں نے بہت پڑھا ہے۔ میں چند باتیں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تہجد، تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان اور وطر ایک ہی نماز کے سارے نام ہیں۔ تہجد بھی، تراویح بھی، قیام اللیل بھی، قیام رمضان بھی اور وطر بھی، سب کے سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اس کی چند ایک دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی تہجد اور تراویح الگ الگ، علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھی۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، لوگوں سے بھی پوچھا ہے، تو جتنا آپ نے پڑھا ہے مجھے ایک حوالہ حدیث کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے یا علماء سے جن کی کتابیں پڑھی ہیں اور جن سے پوچھا ہے، کسی سے ایک حوالہ لے کے بتا دیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا تہجد اور تراویح زندگی میں ایک دن بھی الگ الگ پڑھی ہوں، تراویح الگ پڑھی ہوں اور تہجد الگ پڑھی ہوں، اس کا کوئی ایک حوالہ دنیا میں کہیں سے لا کر دکھا دیں مجھے۔ نمبر دو، ائمہ محدثین اور جو دوسرے علماء ہیں، انہوں نے سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی حدیث پر قیام رمضان اور تراویح کے ابواب قائم کیے ہیں۔ انہوں نے اس کا نام قیام رمضان بھی رکھا ہے اور اسی کا نام تراویح بھی رکھا ہے۔ اس کا حوالہ آپ یاد لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، اس میں ہے کتاب و صلاۃ التراویح اور باب ہے فضل و من قام رمضانہ۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی حدیث پر صلاۃ التراویح کا جو ہے نا وہ باب قائم کیا ہے، کتاب الصلاۃ التراویح کے اندر لائے ہیں اس حدیث کو۔ موطا امام محمد، جانتی ہیں نا امام محمد کو، محمد بن حسن شیبانی، ان کی کتاب ہے موطا امام محمد۔ انہوں نے باب باندھا ہے عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی حدیث پر، باب و قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل۔ مولانا عبدالحی لکھنوی، انہوں نے موطا امام محمد کے اس حاشیے پر لکھا ہے، قولہ قیام و شہر رمضان و یسمی التراویح، اس کا نام تراویح رکھا جاتا ہے، یہ تراویح ہے۔ مطلب ہے مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی رحمہ اللہ کا کہ قیام رمضان اور تراویح ایک ہی چیز ہے۔ اسی طرح السنن الکبریٰ، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ اٹھا لیں، اس میں ہے باب ما رویہ فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان۔ تو یہ محدثین ہیں، ائمہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنے والے۔ انہوں نے حتیٰ کہ احناف بھی ہیں، میں نے دو احناف کے حوالے پیش کر دیے آپ کے سامنے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی قیام رمضان اور تراویح ایک ہی چیز ہیں۔ تیسری بات، متقدمین میں سے، یہ بات آپ نے مطالعہ کیا، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، متقدمین میں سے کسی ایک محدث یا کسی ایک فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ اس حدیث کا تعلق نماز تراویح کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے فقیہ اور محدث گزرے ہیں قدماء متقدمین، ان میں سے کسی ایک کا دنیا کی کتابوں سے اور دنیا کی تاریخ سے، دنیا کے مولویوں سے لے کر مجھے ایک کا نام بتا دیں جنہوں نے یہ بات کہی ہو کہ اس کا تعلق تراویح کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق صرف تہجد کے ساتھ ہے۔ کوئی ایک عالم کا نام بتائیں دنیا سے، متقدمین میں سے، چاہے وہ فقہا ہوں اور چاہے وہ ائمہ محدثین ہوں۔ چوتھی بات، اس حدیث کو بہت سے علماء کرام نے
20 رکعتوں والی جو موضوع اور منکر حدیث ہے اس کے مقابلے میں بطور معارضہ پیش کیا ہے۔ یہ پیش کرنے والے معارضے کے طور پر اس حدیث کو 20 رکعت کی موضوع اور منکر حدیث کے مقابلے میں وہ ہیں علامہ ذیلعی حنفی۔ کتاب ہے ان کی نصب الرایہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153۔ اسی طرح علامہ ابن حمام الحنفی، کتاب ہے ان کی فتح القدیر، جلد 1 صفحہ 467۔ علامہ عینی حنفی، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، جلد نمبر 11 صفحہ 128۔ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، الدرایا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203۔ اسی طرح علامہ سیوطی الحاوی للفتاوی، جلد 1 صفحہ 334۔ ان سب ائمہ نے یہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا والی حدیث کو پیش کیا ہے اس حدیث کے خلاف جو موضوع اور منکر حدیث ہے، جس میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ پانچویں بات، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سے سوال کرنے والے نے قیام رمضان کے متعلق سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں قیام کتنا ہوتا تھا، جس کو تراویح کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے بارے میں سائل نے سوال ہی نہیں کیا تھا، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے جواب میں سوال سے زائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام رمضان اور غیر رمضان کی تشریح فرما دی۔ اس حدیث سے 11 رکعت تراویح کا ثبوت یہ صریحاً ثابت ہو گیا۔ چھٹی بات، جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تہجد اور تراویح علیحدہ علیحدہ 2 نمازیں ہیں، ان کے اصول پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 رکعت تراویح پڑھی، جیسا کہ ان لوگوں کا عمل بھی ہے، اور اسی رات کو 11 رکعت تہجد بھی پڑھی، جیسا کہ ان کے نزدیک صحیح بخاری کی اس حدیث سے یہ تہجد کو پر لگاتے ہیں نا، تو تراویح الگ پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 رکعتیں، اور 11 رکعتیں تہجد آپ نے الگ پڑھی۔ اچھا، یہاں پر اشکال یہ ہے کہ اس طرح تو یہ لازم آتا ہے کہ ایک رات میں آپ نے 2 دفعہ وطر پڑھے، حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا لا وطران فی لیلۃ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہوتے۔ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، چونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا، لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں صرف 1 وطر پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 11 رکعت آپ سے ثابت ہیں، 23 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہی نہیں، اور 11 والی روایتوں میں صرف 11 والی روایت ہی ثابت ہے، 23 اور 11 والیوں میں سے صرف 11 والی ثابت ہے۔ اس لیے تہجد اور تراویح میں فرق کرنا باطل ہے، باطل۔ ساتویں بات، مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندی ہیں، انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھ لیں آپ فیض الباری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420، اور العرف الشذی، جلد نمبر 1 صفحہ 166۔ یہ ہمارے بھائیوں کے گھر کی گواہی ہے۔ کشمیری صاحب کا یہ قول آپ اس پر خوب ٹھنڈے دل سے غور کرنا۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تہجد اور تراویح دونوں کو ایک ہی سمجھتے تھے۔ آپ نے اس کی تفصیل جاننا ہے تو آپ فیض الباری، شرح صحیح البخاری، مؤلفہ مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندی حنفی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420 نکال کر پڑھ لیں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا پڑھا ہے اور کہاں سے پڑھا ہے۔ نویں بات، متعدد علماء نے اس شخص کو تہجد پڑھنے سے منع کیا ہے جس نے تراویح پڑھ لی ہو۔ اس کے لیے
فیض الباری کا یہی صفحہ جو مذکورہ ہے جلد 2 صفحہ 420 آپ دیکھ لیں۔ 10ویں بات یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات والوتر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعتیں اور وطر پڑھائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان میں بھی اتنا ہی پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی اتنا ہی پڑھتے تھے۔ اب تہجد اور تراویح یہ نام 2 ہو جائیں تو اس سے 2 نمازیں ہونا تو لازم نہیں آتا۔ 2 نمازیں ہونا کہاں سے لازم آ گیا کہ 2 نام ہو گیا تو 2 نمازیں لازم ہو گئی ہیں؟ اب سنت اور نفل یہ ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں، وہی نفل ہے وہی سنت ہے۔ اب آپ کہیں کہ سنت الگ ہے نفل الگ ہیں، یہ 2 نمازیں الگ الگ ہیں، تو یہ عجیب مطالعہ ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی رہی یہ بات کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 20 رکعتیں پڑھائی تھیں، تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے متصل سند کے ساتھ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری اور یزید بن رومان کی جو روایتیں ہیں وہ منقطع ہیں، اور اس کا اعتراف بہت سے حنفی، دیوبندی، تقلیدی علماء نے کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ تو 20 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا، نہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے امیر المومنین سے 20 رکعتیں پڑھنا ثابت ہیں، اور نہ ہی عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے سامنے لوگوں کا ایسا کوئی عمل کرنا ثابت ہے۔ تو ضعیف اور منقطع روایات یہ دلیل نہیں ہوتی، ان سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ میں اللہ کے فضل سے علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، کسی ایک صحابی سے صحیح سند کے ساتھ جو سند متصل بھی ہو 20 رکعتیں پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ آپ دوبارہ مطالعہ کریں اپنا، اور اپنے اساتذہ سے علماء سے دوبارہ پوچھیں، مجھے ایک صحابی کا نام لے کر ایک صحیح اور متصل سند پیش کر دیں کہ فلاں صحابی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں، ورنہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے ذمے وہ بات مت لگائیں جو انہوں نے کی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی زیادتی ہے یہ۔